اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی ابی القاسم محمد المصطفی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهما من يومنا هذا إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین گرامی، اس سلسلے کی تیسری گفتگو ہے۔ اللہ نے ایک شب کو قدر والا قرار نہیں دیا، اصل میں ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو قدر والے الگ ہوتے ہیں اور بے قدر الگ ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہ کرنا کہ سب کو ایک جیسا سمجھ لو۔ کچھ کو قدر مل جاتی ہے۔ اب جب شب کی بات آتی ہے تو شب تو نہ جمادات میں آتی ہے، نہ نباتات میں آتی ہے، نہ حیوانات میں آتی ہے، نہ انسانات میں آتی ہے، کسی شے میں نہیں آتی۔ اس کے باوجود اس میں بھی اللہ قدر اور بے قدر کی باتیں کرتا ہے۔ یعنی شب بھی ایسی ہے کہ شب میں ایک قدر والی شب ہے اور ایسی شب ہے کہ اس شب سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ بندوں میں ایک بندہ ایسا ہے جس بندے سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کے مقابلے میں انبیاء نہیں آ سکتے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس شب کو قرآن سے نسبت ہے، اگر اس سے کوئی شب مقابلہ نہیں کر سکتی تو جو ناطق قرآن ہے اس سے کوئی بھی کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، جناب امیر المومنین علیہ السلام کے یہ ایام بھی ہیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور شہادت جناب امیر المومنین علیہ السلام کا بھی آپ نے تابوت اٹھایا ہے۔ تھوڑا سا ذکر جناب امیر المومنین کا ہونا بڑا ضروری ہے، ضروری سمجھتا ہوں۔ ویسے بھی ہماری مجلسوں کی زینت ذکر امیر المومنین ہے۔ ہمیں حکم یہی ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے۔ صلوات پڑھیے ذرا مل کر ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب وہی ہے جو پوری کائنات میں ادھر ادھر بکھرا ہو۔ یہ کائنات سمٹی تو اس کا تمام علوم اکٹھے ہوئے ہیں قرآن میں، اور قرآن پورا کا پورا سمٹا تو سورہ فاتحہ میں آیا، اور سورہ فاتحہ سمٹی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سما گئی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام معانی سمٹے ہوئے ہیں بائے بسم اللہ میں۔ اور علی اسے کہتے ہیں کہ جو ممبر سلونی پہ بیٹھ کر دعویٰ کر کے بتا رہا ہے عبداللہ ابن عباس، انا نقطۃ تحت البا، اس بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ یعنی علی وہ ہے کہ جس میں پورا قرآن سمٹا ہوا ہے، پورا قرآن سمٹا ہوا، یعنی علم کی یہ انتہا ہے جناب امیر المومنین کی کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو علی کے علم میں نہ ہو۔ مسکرا کے فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے رستوں کو زمین کے رستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ یعنی آج دنیا حیران ہے کہ یہ آسمان کے رستے کیا ہو گئے، زمین کے رستوں کے بعد آسمان کے رستے کیسے سمجھ؟ دیکھیے، زمینی رستوں میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے رستے خطرناک ہیں، کون سے رستے صحیح ہیں، کم خطرناک ہیں، کون سے رستے بے خطر ہیں۔ آج آپ کے ہاں بہت سے جہاز جب چلتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک جزیرہ ہے جسے برمودا کہتے ہیں، برمودا ٹرائی اینگل، اس برمودا ٹرائی اینگل سے جہاز کو نہیں گزارتے کہ وہ خطرناک ہے۔ یعنی ایسے بہت سے معاملات ہیں کہ جب راؤٹ بنائے جاتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں جگہ سے خطرہ ہے، فلاں جگہ سے محفوظ ہے۔ راؤٹ بنانے والا یہ جانتا ہے اور یہ دیکھتا ہے اور اس بات کا لحاظ کرتا ہے۔ تو جناب امیر اعلان کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں آسمانوں کے رستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ آسمانوں کے رستوں میں ایسی کیا بات ہے، لیکن سائنس نے ایک عجیب کانسیپٹ دیا
کہ آسمانوں پر، افلاک میں، اسپیس میں بلیک ہولز ہوتے ہیں. یعنی ایسے ہولز ہیں، بلیک ہولز کے جن کے اندر پوری پوری گیلیکسیز سما جاتی ہیں. تو جب ٹریول کرنا ہو تو یہ بھی اوائڈ کیا جائے کہ کہیں بلیک ہول میں نہ کوئی چیز چلی جائے. یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کہاں کتنی کس چیز کی کشش ہے، کہاں کیا ہے. ایسے رستے بنائے جائیں. یعنی اگر علی سے پوچھ کر آسمان کے رستے کوئی قائم کرے اور راؤٹس بناتا تو جناب امیر المومنین اسے سیدھا جنت تک کا رستہ بتا دیتے. اور یقیناً آج بھی جنت کا رستہ سیدھا وہی ہے جو علی بتا دیتے. یاد رکھیے، صراط مستقیم اگر کوئی ہے تو وہ علی کا نام ہے، علی کا رستہ، علی کا بتایا ہوا طریقہ ہے. تو جناب امیر المومنین علیہ السلام جو کچھ قرآن میں ہے وہ علی کے پاس ہے. قرآن لا ریب فیہ ہے تو علی لا عیب فیہ ہے. قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے تو علی کل شیء احصینہ فی امام مبین ہے. قرآن پاک ہے، علی یطہرکم تطہیرا ہے. قرآن بے عیب ہے تو علی بھی بے عیب ہے. میرے عزیزو یاد رکھنا، یہ اہل بیت کے گھرانے کا شرف ہے اور یہ جناب امیر المومنین کا شرف ہے کہ قرآن جہاں خاموش ہو جاتا ہے وہاں ناطق قرآن بولنا شروع کر دیتا ہے. قرآن اس وقت تک کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک ناطق قرآن اس کی وضاحت نہ فرما دے. یاد رکھیے گا، قرآن کے معنی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. جناب امیر نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ قرآن کا ظاہر بڑا حسین ہے اور قرآن کا باطن بڑا عمیق ہے. ظاہر سے کیا مراد ہے؟ ایک چیز پوری دنیا میں دیکھی ہم نے، پاکستان سے لے کے امریکہ تک، کہ لوگ سمندر کے کنارے جانا بڑا پسند کرتے ہیں، بیچ پہ جانا. سب لوگ تیراک نہیں ہوتے یا نہ سب لوگ تیرنے ہی کے لیے جاتے ہیں. کچھ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ سمندر کو صرف دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے. سمندر کو دیکھ کر انسان کو سکون ملتا ہے. ایک ایسی چیز ہے سمندر، اس کا ظاہر بڑا خوبصورت ہے، لیکن جتنا یہ خوبصورت ہے اس کی گہرائی اتنی ہی زیادہ ہے. یہ اتنا عمیق ہے کہ اس سے ہر کسی کو خوف بھی آتا ہے. بڑے بڑے ٹائٹینک اس میں ڈوب جاتے ہیں. یہ بہت، جب ڈبونے پہ آتا ہے تو اس کے اندر محال ہے کہ کوئی چیز بچ سکے. یہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کا باطن بڑا عمیق ہے. تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اس ظاہری سمندر کے لیے جو تمہیں حسین لگتا ہے، دل چاہتا ہے اس کے اندر چلا جاؤں، تو تمہیں ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کشتی کو تلاش کرو. وہ کشتی تمہیں اس میں لے کے چلے اور تمہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، ایک منزل سے دوسرے منزل تک پہنچائے. اگر کشتی مضبوط ہوگی اور کشتی صحیح ہوگی تو تم ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بآسانی پہنچ جاؤ گے. اور میرے نبی نے یہی تو فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کون کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. یعنی اس دنیا میں اگر تم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے، یہ کشتی ہے اہل بیت، ایسی کشتی ہے کہ اس میں سوار ہو جاؤ گے تو حوض کوثر کے کنارے جا کے نکلو گے. العظمت للہ. یعنی اس دنیا کے عمیق سمندر پہ اگر سفر کرنا ہے تو اس کے لیے محفوظ کشتی صرف ایک ہے اور وہ اہل بیت کی کشتی ہے. صلوات محمد و آل محمد پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں عزیزان گرامی، وہ کشتی ہے اہل بیت ہے جس پہ سفر کیا جائے. یہ اہل بیت کی کشتی ہے کہ جس میں جو بیٹھ جائے گا اس کی کامیابی کی ضمانت رسول نے دے دی ہے. پھر اس کو ڈبو کوئی چیز نہیں سکتی، اور جو اہل بیت کی کشتی سے رہ گیا اس کو بچا کوئی شے نہیں سکتی. یاد رکھنا، اس کو مثال اسی لیے کشتی نوح سے دی گئی ہے کہ کشتی نوح میں جو بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جو رہ گیا وہ ڈوب گیا. رہنے والوں میں بڑے بڑے رسول اللہ کے رشتہ دار تھے. یعنی اس وقت کے جو رسول اللہ تھے جناب نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا ہے، ان کی زوجہ ہے، لیکن چونکہ کشتی میں نہیں بیٹھے، وہ بیٹے نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ بچا لے گا مجھے. یاد رکھیے یہ بڑا مسئلہ ہے. جس وقت
ڈوبنے کی منزل آتی ہے نا، اس وقت کچھ چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ بچا لے گا، یہ بچا لے گا، اور عام طور پہ وہ نظر آنے والی چیزیں اونچی اونچی ہوتی ہیں، پہاڑ بڑا اونچا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا ظاہری طور پہ کتنی ہی بلندی کیوں نہ ہو وہ بچا نہیں سکتی، بچاتی ہے تو صرف اہل بیت کی کشتی بچاتی ہے۔ جو کشتی اہل بیت پہ سوار ہوتا ہے وہ پار ہو جایا کرتا ہے، اور جس سے کشتی اہل بیت سے رہ جائے اس کا مقدر ڈوبنا ہی ہوا کرتا ہے۔ من رکبہا فنجا ومن تخلف عنہا فغرق وہوا، جو اس سے رہ گیا، جو رہ گیا، نہ رشتہ داری دیکھی جائے گی، نہ تعلق داری دیکھی جائے گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ رسول کا رشتہ دار کتنا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ کشتی میں سوار ہوا یا نہیں ہوا۔ سوار ہو گیا تو کامیاب، نہ ہو سکا تو ڈوبنا اس کا مقدر۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، بس ایک جملہ اور سنیے اور جلدی سے سمیٹ لوں گفتگو کو، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا میرے عزیزو۔ قرآن مجید میں ایک چیز ہے جو بڑی عجیب ہے، ویسے تو قرآن کے اندر عجائبات ہیں، لیکن ایک شے جو میرے لیے بڑی عجیب ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کچھ حروف ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اصل میں 72 حروف ہیں یہ قرآن مجید میں، اور ان کو جب کم کیا گیا، سمیٹا گیا تو یہ 14 رہ جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ وہ ہیں جن کا آج تک دنیا میں کوئی معنی نہیں بتا سکا۔ ہم سمجھتے ہیں جنہیں عربی آتی ہے انہیں پورا قرآن آتا ہے، حروف مقطعات کے معنی انہیں بھی نہیں آتے۔ مثلا ان سے پوچھیں الف لام میم کا کیا مطلب ہے، کسی کو نہیں پتا۔ الف لام را کا کیا مطلب ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ہا میم صاد کا کیا مطلب ہے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ تمام حروف مقطعات جو ہیں ان کو کوئی ان کا ترجمہ نہیں کر سکا آج تک، کوئی مطلب نہیں جانتا ہے۔ یعنی ابھی بھی لوگ کہتے ہیں رسول ہم جیسے تھے۔ پوچھا جاتا ہے نا مفسرین سے کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ نا اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں۔ یہ بھی آپ کو تفصیل ملے گی کتابوں میں، تفصیل کی کوڈ ورڈز ہیں۔ یعنی ایک بات تو مانتے ہو، تم کہتے ہو رسول کو کچھ آتا نہیں تھا، رسول جانتے نہیں تھے، بس جبریل بتاتا تھا۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں قرآن میں آج بھی موجود جن کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جتنے مرضی عربی دان ہو جاؤ تمہیں اس کا مطلب پتہ نہیں چل سکتا، یہ رسول ہی جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ کوڈ ورڈ تھے۔ الف لام میم کا ترجمہ کیا لکھا جائے گا، الف لام۔ الف لام را کا کیا ترجمہ لکھیں گے، الف لام را۔ ہا میم صاد کا کیا ترجمہ لکھیں گے۔ جو بھی حروف مقطعات ہوں گے ان کا ترجمہ میں وہی حروف لکھ دیے جائیں گے۔ کیوں؟ میرا ایک سوال ہے، آخر کیوں ایک ایسا لفظ، ایک ایسا حرف جس کا ہمیں مطلب ہی نہیں پتا، ہمیں کیوں یہ زحمت دی جاتی ہے کہ ہم اسے پڑھیں؟ ایک تو یہ ہے نا کہ جناب ترجمہ سیکھ جائیں گے، عربی آ جائے گی تو سمجھ میں آ جائے گی، تفسیر پڑھ لیں گے سمجھ میں آ جائے گی، زبان سیکھ جائیں گے سمجھ میں آ جائے گی، مولانا مل جائیں گے سمجھ میں آ جائے گی۔ بھائی یہ حروف مقطعات کا معنی کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ اندازے تکے دنیا میں بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، وہ لگاتے رہیں، لیکن اس کا معنی کوئی نہیں بتا سکتا۔ حقیقی معنی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حروف مقطعات ایسے حروف ہیں جن کا حقیقی معنی کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو جب کوئی حقیقی معنی جانتا نہیں، کسی کو حقیقی معنی کا پتہ نہیں ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم ان حروف کو پڑھیں؟ ہم جب قرآن پڑھیں تو انہیں رہنے دیا کریں، بلکہ لیں اس سے بھی اچھا ایک کام کریں، اگلی بار جو قرآن چھاپا جائے، پرنٹ کیا جائے، اس میں سے یہ حروف ہی نکال دیں، قرآن بغیر ان حروف مقطعات کے شروع کر دیں۔ فوراً سارے مسلمان کہیں گے خبردار، ایسا سوچا بھی تو تحریف قرآن کے مجرم ہو جاؤ گے، اور بہت سخت سزا ہے اس کی۔ قرآن میں تحریف نہیں ہونے دیں گے۔ بھئی کیا تحریف ہے اس میں؟ ایک بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، اس کا معنی نہیں پتا، کوئی اسے سمجھتا نہیں، کوئی اسے جانتا نہیں، تو اس کو لکھنے کا کیا فائدہ؟ اس کو قرآن مجید سے نکالے دیتے ہیں، اس کو نہیں چھاپتے۔
اگلی دفعہ اس کے بغیر ہوگا، نہ کوئی بچہ سوال کرے گا نہ بڑا کرے گا. ایک بات تھی نہیں اس کا ہمیں پتہ، اسے ہم نے رہنے دیا. کہا نہیں خبردار اسے رکھنا پڑے گا، صرف رکھنا ضروری ہے چاہے معنی آتا ہو یا نہ آتا ہو. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ جب معنی نہیں آتا تو مقصد کیا ہوا؟ صرف رکھنے سے کیا فائدہ؟ صرف حروف مقطعات کو قرآن مجید میں چھاپ لینے سے کیا فائدہ؟ ایسے کہ ایسے پڑھ لینے سے کیا فائدہ جب اس کا معنی نہیں پتہ ہے؟ تو اللہ عظمت اللہ. تو سارے مسلمان کہیں گے نہ آئے سمجھ میں، نہ آئے معنی کا ہمارا مطلب ہمیں پتہ کیا ہوا. جو اس کا معنی چھپا ہوا ہے، چھپا رہے معنی، لیکن ماننا تو پڑے گا کہ یہ لفظ ہے. ہم اس لفظ کا تو انکار نہیں کر سکتے. معنی چھپا ہوا ہے نا، لفظ کو تو مانیں گے. کہا اچھا کیوں مانیں گے؟ کہا چونکہ حصہ ہے قرآن کا، جزو قرآن ہے. قرآن میں ضروری نہیں کہ ہر لفظ سمجھ میں آ جائے، ہر حرف سمجھ میں آ جائے. ایسے حروف ہیں جو نہیں سمجھ میں آتے، جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، لیکن انہیں ماننا پڑتا ہے. یعنی قرآن میں کچھ حروف ایسے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی پردے سے باہر ہیں، کچھ معنی پردے میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن جو چھپا ہوا ہے اسے بھی ماننا پڑے گا. بالکل اسی طرح جیسے قرآن میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی پہ پردہ ہے، وہ پردے والے معنی، غیبت والے معنی بھی ماننے پڑتے ہیں، انہیں بھی تلاوت کرنا پڑتا ہے. اسی طرح اہل بیت میں بھی کوئی ہے جو پردہ غیبت میں ہے، اور اس پر ایمان رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن پر ایمان رکھنا ضروری ہے. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مسجدان گرامی، گفتگو تمام ہوئی، بہت زحمت نہیں دینا. امام زمانہ کو مانے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. امام پر جب تک یقین اور عقیدہ پختہ نہ ہو اس وقت تک تکمیل دین نہیں ہوتی. میرے عزیزو، یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں جناب امیر المومنین پریشان رہتے تھے. اور پریشانی جناب امیر المومنین کی عجیب پریشانی تھی. جب جناب زینب کو دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے، جب ام کلثوم کو دیکھتے تھے پریشان ہو جاتے تھے، جب رقیہ کو دیکھتے تھے پریشان ہو جاتے تھے. عزیزو، کوئی وقت شاید یاد آتا ہوگا. ہاں، روایت تو یہ بھی کہتی ہے کہ ایک دن جب ضربت لگ چکی تو جناب زینب کو خاص طور پہ بلایا. کہا زینب بیٹی ذرا میرے سامنے بیٹھ کے قرآن تو پڑھو. جناب زینب نے کہا بابا میں کیسے پڑھوں گی قرآن؟ میں قرآن پڑھوں گی آپ میرا چہرہ دیکھیں گے. بابا میں نہیں پڑھ سکتی، بابا مجھے شرم آتی ہے. کہا بیٹی قرآن پڑھ لو. کہا نہیں بابا مجھے معاف کر دیجئے، میں پڑھوں گی ضرور لیکن وہاں بیٹھ کے پڑھوں گی جہاں آپ نہ ہوں، میں آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ پاؤں گی. کہا بیٹی اچھا چلو صحن میں تھوڑا سا چل لیا کرو، چلنے کی عادت ڈالو. عزادارو میں کہوں گا مولا ایسی عادتیں کیوں ڈلوا رہے ہیں؟ تو شاید یہی کہیں گے کہ وہ وقت دور دکھائی نہیں دیتا جب یہی زینب ہوگی، کوفہ و شام کا بازار ہوگا، امت اسے چلائے گی، میل ہا میل چلائے گی. کوفے سے لے کے شام تک کا سفر زینب کو کرنا پڑے گا. کئی دن زینب کو دربار کی پیشیاں بھگتنی پڑیں گی. عزادارو وہی جناب زینب ہیں، کبھی ابن زیاد کے دربار میں، کبھی یزید کے دربار میں. اور عزادارو لیکن جناب زینب نے یزید کے دربار میں ایک ایسا خطبہ دیا کہ ایک خطبے سے دربار یزید پہ سکتہ طاری ہو گیا. دربار یزید کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کے باہر جانے لگے. دربار یزید میں حالت یہ ہو گئی کہ لوگ رونے لگے. لوگوں نے چہرہ یزید سے پھیر لیا. یہ خطبہ جناب زینب تھا. اس وقت ایک مرتبہ یاد کیا، کہا بابا کاش آپ نجف کے بجائے یہاں آ جاتے، ذرا دیکھتے تو صحیح. آج آپ کی بیٹی نے خطبہ دیا ہے، دیکھے تو صحیح. میں نے سنا تھا شام فتح کرنا مشکل ہے. بابا آ کے دیکھیں، بیٹی نے ایک خطبے سے شام فتح کر لیا ہے. بس عزادارو یہ کہنا تھا. یہ قریب سے آواز آئی زینب میں نجف میں کب ہوں؟ بیٹی میں تو تیرے ہمراہ موجود ہوں. بیٹی تو خطبہ دے رہی تھی، میں سن رہا تھا. لیکن بیٹی بس اتنا بتا دے، جب 40 ہجری 19 رمضان میرے ضربت لگی تھی، میں نے کہا تھا میرے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھ، تو تجھے قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا تھا. تو نے کہا تھا بابا میں آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی، آپ میرا چہرہ دیکھتے ہیں مجھے شرم آتی ہے. بیٹی یہاں شرابی کے دربار میں خطبہ کیسے دیا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا.